موبائل فون کا خاموش ریکارڈ سزائے موت کے 2 قیدیوں کی جان بچا سکتا ہے؟ کیا ایک باپ جو عدالت میں قسم اٹھا کر کہے کہ اس نے اپنے بیٹے کا قتل اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا، حقیقت میں یہ وقوع پر موجود ہی نہ ہو؟ اور کیا جدید ٹیکنالوجی انسانی گواہی سے زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آنریبل لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے ایک نہایت اہم فیصلے کا جائزہ لیں گے جو رپورٹ ہوا ہے 2025 22/2724۔ یہ مقدمہ صدقت اور بلال کے مرڈر ریفرنس میں بنام سرکار وغیرہ میں ہوا کہ جب سچائی صحت کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو جھوٹ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ 17 جنوری 2020 کی دوپہر راجن پور کے تھانہ حاجی پور کی حدود میں واقع سبارہ چوک پر فائرنگ کا ایک وقوع ہوا اور جو بہت افسوسناک تھا، اور رحمت اللہ اپنی بہن سے مل کر واپس جا رہا تھا کہ اچانک اس پر فائرنگ ہوئی اور وہ جانبر نہ ہو سکا، اور استغاثہ کا موقع تھا کہ پہلے صدقت نے اس کی کمر پر فائر کیا، پھر بلال نے گولی چلائی اور آخر میں ایک تیسرے ملزم نے اس کے پیٹ پر فائر کیا، جس کے نتیجے میں نعمت اللہ موقع پر ہی گر گیا اور جان بحق ہو گئی۔ بظاہر یہ ایک سیدھا سادہ قتل کا مقدمہ دکھائی دیتا تھا، لیکن حقیقت اس سے بالکل برعکس تھی اور کہیں زیادہ پیچیدہ تھی۔ استغاثہ نے عدالت کو بتایا کہ اس قتل کی وجہ ایک پرانی خاندانی دشمنی تھی۔ چند ماہ قبل مقتول نے صدقت کی بہن کو طلاق دی تھی اور اسی رنجش میں ملزمان نے بدلہ لینے کے لیے قتل کیا۔ یہ کہانی سننے میں منطقی محسوس ہوتی ہے، لیکن عدالت نے صرف الزام نہیں دیکھنا ہوتا بلکہ ثبوتوں کا بھی باریک بینی سے جائزہ لینا ہوتا ہے، اور انہوں نے لیا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں مقدمہ ایک نیا رخ پر مڑنے لگا۔ تو پیارے ناظرین، مقتول کے والد حبیب اللہ اور اس کا بھائی برکت اللہ عدالت میں بطور شدید گواہ پیش ہوئے، اور انہوں نے برحلف یعنی قسم اٹھا کر کہا کہ وہ موقع پر موجود تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے واردات دیکھی اور ملزمان کو فائرنگ کرتے دیکھا۔ اگر صرف ان کی گواہی کو دیکھا جاتا تو شاید مقدمہ وہیں پر ختم ہو جاتا، مرڈر ریفرنس کنفرم ہو جاتا اور ان کو سزائے موت ہو جاتی، لیکن عدالت نے فیصلہ کیا کہ ہر بیان کو سائنسی اور طبی شواہد کی کسوٹی پر ہی پرکھا جائے گا، اور جب پوسٹ مارٹم رپورٹ عدالت کے سامنے آئی تو پہلا بڑا جو تضاد سامنے آ گیا گواہوں کا کہنا تھا کہ مقتول کے پیٹ پر سامنے سے گولی ماری گئی، یعنی سامنے والا پیٹ کا سامنے والا حصہ انٹری پوائنٹ تھا، لیکن میڈیکل رپورٹ نے بتایا کہ پیٹ والا زخم طرح سے گولی کے باہر نکلنے کا نشان تھا، یعنی ایگزیکٹ پوائنٹ تھا، نہ کہ گولی داخل ہونے کا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گولی پیچھے سے داخل ہوئی اور سامنے سے نکلی۔ ایک طبی حقیقت نے گواہوں کے بیان پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے، لیکن یہ تو صرف آغاز تھا، کیونکہ اصل انکشاف ابھی باقی تھا۔ اور وہ انکشاف کیا تھا ناظرین؟ عدالت نے گواہوں کے موبائل فون کا کال ڈیٹیل ریکارڈ اور گریڈ رپورٹ طلب کی۔ یہ وہ خودکار ریکارڈ تھا جس میں کسی انسان کی مرضی شامل نہیں ہو سکتی تھی۔ گواہوں نے کہا کہ وقوع کے وقت ان کے موبائل ان کے پاس نہیں تھے، لیکن ریکارڈ نے ایک مختلف کہانی سنائی۔ موبائل ٹاور نے بتایا کہ مدعی وقوع کے وقت جائے وقوع پر موجود ہی نہیں تھا، بلکہ کئی کلومیٹر دور ایک دوسرے مقام اور شہر میں تھا، اور مزید یہ کہ یہ بھی سامنے آیا کہ وہ قتل کے تقریباً 3 گھنٹے بعد اس علاقے میں
وارد ہوا یا نہیں پہنچا. یہ وہ لمحہ تھا جب عدالت کے سامنے بنیادی سوال پیدا ہوا کہ اگر مدعی وہاں موجود ہی نہیں تھا تو وہ کشمدید گواہ کیسے ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس پر اس انکشاف کے بعد عدالت نے مقدمے کے دوسرے شواہد کا بھرپور انداز سے السر جائزہ لیا. انکویسٹ رپورٹ میں جائے وقوع سے کسی خالی خول کی برآمدگی کا ذکر موجود نہیں تھا، لیکن بعد میں پولیس نے انہی خولوں کی برآمدگی ظاہر کر دی اور یہ تفتیش کی شفافیت پر سوالیہ نشان بن گیا. اس طرح وہ کانسٹیبل جو تحریری درخواست وقوع کی جگہ سے لے کر تھانے گیا تھا، عدالت میں بطور گواہ پیش ہی نہیں کیا گیا. اس کمی نے ایف آئی آر کے اندراج کے وقت اور اس کی صداقت کے بارے میں مزید شکوک پیدا کر دیے. اور ہمیشہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم ہوتا ہے. اب عدالت کے سامنے صرف ایک سوال ہے کہ کیا ایسے مقدمے جہاں گواہی کی گواہوں کی موجودگی مشکوک ہو، طبی شواہد ان کے بیان سے مطابقت نہ رکھتے ہوں، موبائل ریکارڈ ان کے گواہی کی نفی کرتا ہو اور تفتیش میں بھی سنگین خامیاں موجود ہوں، تو کسی شخص کو سزائے موت دی جا سکتی ہے؟ جی نہیں، ان حالات میں قطعی ایسا نہیں ہو سکتا. لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ فوجداری مقدمات میں استغاثہ پر لازم ہے کہ وہ اپنا مقدمہ ہر معقول شک سے بالاتر ثابت کرے اور ٹو دی ہلٹ ثابت کرے. اگر شواہد میں ایسا شک پیدا ہو جائے جو ایک سمجھدار انسان کو بھی سوچنے پر مجبور کر دے تو اس شک کا فائدہ ملزم کو دیا جاتا ہے. عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ جدید سائنسی شواہد جیسے موبائل فون کا کارڈ ڈیٹیل ریکارڈ اور گریڈ رپورٹ کھمبے کی یعنی رپورٹ ایسے خودکار ذرائع ہیں جنہیں نئے زبانی بیانات کے مقابلے میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انسان جھوٹ بول سکتے ہیں، گواہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن کاغذ اور ثبوت جھوٹ نہیں بولتے. عدالت نے اس مقدمے میں یہ بھی یاد دلایا کہ اگرچہ دشمنی کسی جرم کا محرک ہو سکتی ہے، لیکن یہی دشمنی کسی بے گناہ شخص کو جھوٹے مقدمے میں ملوث کرنے کا سبب بھی بن سکتی ہے. اس لیے ہر مقدمے میں عدالت کا اصل فرض یہ ہے کہ وہ جذبات یا تعلقات کی بنیاد پر نہیں بلکہ قابل اعتماد شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرے. جی ہاں. اور تمام شواہد کا جائزہ لینے کے بعد لاہور ہائی کورٹ اس نتیجے پر پہنچی کہ استغاثہ اپنا مقدمہ قانون کے تقاضوں کے مطابق ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے. گواہوں کی موجودگی ثابت نہ ہو سکی اور میڈیکل رپورٹ ان کے بیان سے مطابقت نہیں رکھتی تھی. موبائل فون کا ریکارڈ ان کی شہادت کے خلاف جا رہا تھا اور تفتیش میں موجود خامیوں نے استغاثہ کے مقدمے کو مزید کمزور کر دیا تھا. چنانچہ عدالت نے صدقت اور بلال کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کرنے کا حکم صادر فرمایا اور مرڈر ریفرنس کا جواب نیگیٹو دیا. اور یہ فیصلہ صرف 2 افراد کی بریت کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عام قانونی اصول کی یاد دہانی بھی تھی کہ انصاف صرف آنکھوں دیکھی کہانیوں پر قائم نہیں ہوتا اور انصاف مضبوط قابل اعتماد اور غیر جانبدار ثبوتوں کا تقاضا کرتا ہے. جدید دور میں موبائل ٹاور، ڈیجیٹل ریکارڈ اور سائنسی شواہد بھی عدالت میں اپنی خاموش مگر مؤثر گواہی دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قانون کا بنیادی اصول آج بھی وہی ہے کہ اگر معقول شک موجود ہو تو اس کا فائدہ ملزم کو دیا جائے گا، کہ قانون
बेगुनाह को सजा देने की बजाय मुजरम के बच जाने को तरजीह देता है। तो इस लिहाज से ये मुकदमा हमें ये सबक सिखाता है कि जज्बात वक्ती हो सकते हैं, बयानात बदल सकते हैं, मगर सच्चाई जब मुतबर शवाहद के साथ सामने आती है तो इंसाफ का रास्ता खुद ब खुद रोशन हो जाता है। और इस तरह मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बुकरा से बार से रिक्वेस्ट है मेरी। थैंक यू।